السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہمت کا مرحلہ ہے آپ لوگوں کے لیے، صبر و ضبط کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس پہ انسٹاگرام وغیرہ کافی ہم نے ریلیز کیے ہیں، لیکن پوری بات سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ انسٹاگرام وغیرہ کی طرح 2 منٹ 3 منٹ میں ہونے والا کام نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وندے ماترم کی کہانی کیا ہے۔ وندے ماترم جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے آنند مٹھ۔ تو وہ تمام جھوٹ جو بولے جاتے ہیں اس کا آنند مٹھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام کا کلیریفیکیشن بھی دینا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا دوستو، یہ وندے ماترم کیا ہے یہ تو بھی آپ کے سمجھ میں آئے گا، لیکن وندے ماترم جو ایک بدترین ہیٹ سانگ ہے، وہ ہیٹ سانگ کمپلسری کیا گیا ہے۔ اب کل آپ کے بچے ناتے نواسیاں پوتے پوتیاں جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان اسکولوں میں جیسا مشتاق ملک صاحب نے کہا، اور اس میں حکمت بھی ہے کہ بھئی مسلمانوں کو ایگزمٹ کر دو، ٹھیک ہے ایگزمٹ تو ہو گئے، لیکن وہ جو دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں آلریڈی وہ ہسٹری پڑھ کے، جو ہسٹری اب آج نافذ کی گئی ہے وہ پڑھ کے تو آلریڈی بچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ مسلمانوں سے نفرت لے کے نکل رہا ہے۔ جب یہ وندے ماترم سمجھے گا وہ، تو اس وقت ہماری نسلوں کی دوسری قوموں کے بچے کیا سوچ رہے ہیں ان کے تعلق سے، انجام کیا ہوگا، زہر گھروں میں بھر دیا جائے گا، بستی بستی کے اندر۔ تو پہلے آپ مختصراً یہ اس کی کہانی کیا ہے سمجھیے۔ اس کا لکھنے والا بنکم چند چٹرجی ہے، اور اس کی مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جب 1857 میں انگریزوں کو جنگ ہندو مسلمان جو جنگ آزادی لڑے سے پہلی، اس پوری جنگ کی لیڈ کرنے والے مسلمان، اور ان کے ساتھ منگل پانڈے، رانی جھانسی بائی وغیرہ یہ تمام تھے، لیکن چونکہ دوسری لیڈرشپ ابھی اس اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں اٹھی تھی، تو مسلمانوں نے جانیں دیں، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان علماء شہید ہوئے۔ انگریز کو ایک میسج بہت کلیئر پہنچ گیا کہ اس ملک میں یہ جنگیں بار بار ہوتی رہیں گی، اگر مسلمانوں کو ہندو سے نہیں لڑائے، ان کو ڈیوائڈ جب تک یہ نہیں کرے، ہم یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو 1870 کی بات کرو، 1857 وہ سال ہے جس سال جنگ آزادی ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے جو پالیسی بنائی ڈیوائڈ اینڈ رول کی، 2 مین چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک ہے وندے ماترم یا آنند مٹھ، اس کے ذریعے ہندوستان تمام کے ایجوکیٹڈ طبقے کو اس نے اینٹی مسلم، اینٹی ہندو یہ کیا۔ دوسرا گو رکشا کا، سوامی کیا نام تھا اس کا، دیانند سرسوتی کے ذریعے گو ماتا، اس کتاب میں پوری تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اردو ترجمہ بھی ہے، انگلش بھی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اس کے ذریعے اس نے جو نفرت پھیلائی، اس کا ایجنڈا نمبر 1 یہ تھا کہ کسی کٹر پنتھی سے مسلمانوں کے خلاف ایک ناول لکھائی جائے۔ اور سراج الدولہ 1757 ڈیٹس یاد رکھیے، 1757 میں ٹیپو سلطان کے بعد سراج الدولہ ہی وہ آدمی تھا جس نے انگریز طاقت کو چیلنج کیا تھا اور ڈیفیٹ دیا تھا اور انگریز کو باہر نکالا تھا۔ تو وہ بے عزتی کا دھبا جو انگریز کے سر پہ تھا، اس کو نکالنے کے لیے یہ ناول لکھی گئی۔ اور اس میں اب آپ خود اندازہ لگائیں گے، میں اس کی کہانی سناتا ہوں۔ بس یہ ناول کیا ہے، یا تو ایکتا کپور کا ڈرامہ ہے جس میں جگہ جگہ بھگوانوں کی طاقت چلتی رہتی ہے، یا پھر وہ تیلگو ہندی میں بھی اور تامل میں بھی ایکٹر کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ جہازوں کو روک دیتا ہے، کئی کے لوگوں کو مارتا ہے، یار بہت مشہور ہیرو ہے وہ، رجنی کانت۔ یا تو بھگوانا پورے رجنی کانت کا رول کر رہے ہیں، اور ہیرو جو ہے کئی توپوں کو خالی 2-3 رجنی کانت کئی بھگوان بنے ہیں، رجنی 3 کروڑ جو بھگوان ہیں وہ سب بنتے ہیں رجنی کانت جیسے ہیرو۔ معاف کرنا، 3 کروڑ 33 کروڑ 33 کروڑ۔ تو جگہ جگہ اس میں بھگوان مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ جو شودرا ہیں، بی سی ہے، اس کا ان کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ 33 کروڑ بھگوانوں سے، یہ تو صرف لوور کاسٹ ان کا دھرم ہے، یہ ہمارا دھرم یہ نہیں ہے، ویشنو دھرم کچھ اور چیز ہے، وہ تو آئے گا۔ تو جگہ جگہ جو ہے آسمان، پہاڑ، پرندے پورے مل کے ہری مرارے مدھو کے بھاوے گا رہے ہیں، یہ پورے یہی منظر بھرے ہوئے ہیں۔
उन तमाम को मंजर निगारी को ख़त्म करके अगर एक्चुअल स्टोरी देखा जाए तो इसकी आधी बुक है, बाकी आधी बुक में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये स्टोरी सुनाऊं, आप ये समझिए, जब तक कि ये स्टोरी नहीं समझेंगे वंदे मातरम क्या चीज़ है नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि जो झूठ कहा जाता है वंदे मातरम एक नेशनल सॉन्ग है, गलत बात है। ये नेशनल सॉन्ग किस नेशन का है? भारत देश का नहीं है। उस वक्त बंगाल, असम, बिहार, सिर्फ 3 स्टेट एक देश था, जिसमें बंकम चटर्जी खुद लिखता है एक जगह पे कि दूसरे देशों में देखो हिंदू कितने खुश हैं और यहाँ पर हम लोग हैं कि हम दाने दाने को तरस रहे हैं, हमारी औरतों को औरतों को किडनैप किया जा रहा है, प्रेग्नेंट औरतों के पेटों में चाकू मार के बच्चों को निकाला जा रहा है, ये कह रहा है। तो जो दूसरे देशों का जो नाम लिखा उन्हें, मगध, काशी, दिल्ली, मथुरा, वो देश थे उस वक्त, पूरा टुकड़ों में बटा हुआ था हिंदुस्तान। तो आपको ये नॉवेल समझना इसलिए जरूरी है। नॉवेल शुरू होती है खहत के जमाने में 1762, सिराजुद्दौला का इंतकाल 1757, उसके 7 साल के बाद ये स्टोरी है। और किस फर्जी बादशाह का है वो नाम नहीं लिखता है ये, मगर है मुसलमान, जमींदार पूरे खान हैं और सारे के सारे नवाबी मुगल ड्रेस पहनते हैं। तो ये जो टैक्स का खहत का ज़माना है, वर्स्ट ड्रॉट इन द हिस्ट्री, उस ज़माने में मुसलमान बादशाह ने 10% टैक्स इंक्रीज किया। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, बच्चे बेचने पे मजबूर हो चुके हैं। ये सिचुएशन है कि अगर मर भी गए तो उनकी लाशों की सड़ान की वजह से हैजा और चिचक फैल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब ऐसे वक्त में एक मियाँ बीवी, कल्याणी बीवी का नाम है, महेंद्र सिंह शौहर का नाम है, ये लोग गांव छोड़कर जाने के लिए शहर की तरफ रवाना करते हैं। रास्ते में डाकू अटैक करके कल्याणी को अगवा कर लेते हैं। उसका पूरा सोना चांदी, कल्याणी और बच्ची अलग हो जाती है, उसका हस्बैंड महेंद्र अलग हो जाता है और कल्याणी दूसरे डाकुओं के कब्जे में रहती है। भी वो डाकू भूख की वजह से, तो वहां पर वो इंसानी गोश्त खा रहे लोग, चूहे खा रहे, बिल्लियां खा रहे, जो मिल रहा खा रहे। तो डाकुओं के अंदर जेवर की तकसीम पर झगड़ा होता है, सरदार मारा जाता है। तो फैसला ये होता है कि इस सरदार का गोश्त भूनेंगे अब। तो फिर उसमें से कोई कहता है कि बजाय सरदार के ये कल्याणी जवान है, इसका गोश्त ज्यादा मजे का रहेगा, इसको क्यों ना भूने। तो कल्याणी फरार हो जाती है बच्ची को लेके, वो निढाल होके कहीं गिर पड़ती है। तो चूंकि वो बचपन से भगवान श्री नारोजी की बड़ी फैन रही, जो कहीं भी किसी भटके हुए आदमी को आके हमेशा हेल्प करते हैं, तो वहां पर नारोजी भगवान पहुंचते हैं और उसको उठा के मठ में ले जाके छोड़ते हैं। हरे हरे के तराने आसमानों से गूंज रहे हैं, परिंदे भी गा रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है पूरा। फिर उस मठ में, जिसको आनंद मठ कहा जाता है, उस आनंद मठ में जो ब्रह्मचारी है मेन, उसका नाम है सत्यानंद। सत्यानंद उस औरत को पानी पिलाता है, वो प्यास से निढाल हो रही थी। तो पानी भी कैसे पिला रहा है, जो नॉवेल में लिखा है, वो पानी उसके हाथों के इसमें डाल रहा है। और क्योंकि वो कायस्थ औरत है और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कायस्थ भी निचली जात में आते हैं, लोअर कास्ट, तो वो उसको हाथ नहीं लगना, ब्राह्मण की किसी चीज को हाथ नहीं लगना, वरना वो पाप, महापाप हो जाता है। तो वो पानी डालता है, वो हाथों में पानी लेके कहती है कि गुरुजी आप अपना पाँव से इसको प्यूरिफाई कर दीजिए, पाक कर दीजिए। तो वो अपना अंगूठा लगाता है, पानी अमृत हो जाता है। वो कहती है कल्याणी इसमें कि अब मैं अमृत हो गया, मैंने अमृत पी लिया है। फिर मुंह पे भी लगाती, सर पे भी लगा लेती। फिर उसके बाद सत्यानंद उसको मठ में छोड़ के ग्रुप में जाता है। वहां 200-250 के करीब सन्यासी, इन लोगों को संतान कहते हैं, ये संतान, पूरे भगवा नौजवानों को संतान कहते हैं। वहां से भवानंद, ये दूसरा कैरेक्टर, नाम याद रखिए, भवानंद को कहता है कि जाके वो कल्याणी का हस्बैंड महेंद्र सिंह है, रास्ते में बिछड़ गया है, उसको तलाश करो। तो ये निकल जाता है, वंदे मातरम और दूसरे भजन गाते हुए निकलता है। जगह जगह जो मुसन्निफ ने मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को भड़काने और अंग्रेजों की तारीफ करने की कोशिशें की हैं बिटवीन द लाइंस, वहां पर एक जगह लिखता है कि उस वक्त जो है, आज जो अंग्रेजों ने बनाई हुई सड़कें आज तक पक्की हैं, उस वक्त वो सड़कें नहीं थी।
بلکہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی بھدی سڑکیں تھیں. تو ان بھدی سڑکوں پہ بھوانند گاتا ہوا جا رہا ہے اور بندوق ساتھ میں ہے. ادھر مہندرا کے بھی ہاتھ میں بندوق تھی. تو بیچ میں کوئی انگریزوں کا کیش لے کے جانے والا ریجیمنٹ گزر رہا تھا. تو انہوں نے بندوق ہاتھ میں دیکھ کر اس مہندرا کو بھی گرفتار کیا, بھوانند کو بھی, یہ سمجھ کے کہ یہ ڈاکو ہیں کیونکہ بندوق ہے ان کے پاس. تو جیل میں پہنچنے کا دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا. تو بھوانند پہچان لیتا ہے کہ یہ کلیانی کا ہسبینڈ ہوگا مہندرا. تو خیر اب ایسے وقت میں جو ان کا تیسرا چوتھا آدمی ہے جیوانند, اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھوانند ارسٹ ہوا ہے. وہ 200 کی فوج لے کر آ کے اٹیک کرتا ہے اور پورے انگریزوں کا خاتمہ کرتے ہیں دونوں مل کے. اور اس کے بعد بھوانند اور مہندرا دونوں آزاد ہو جاتے ہیں. جب آزاد ہو جاتے ہیں تو مہندرا ڈاؤٹ میں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. وہ ڈاکو سمجھ کے ڈر رہا ہے, مگر یہ جا کے کہتا ہے کہ تمہاری کلیانی اور بچی ہماری حفاظت میں ہے, میں تم کو لے کے چلتا ہوں. تو اب وہ لے کے جا رہا ہے اور مہندرا سمجھ رہا ہے کہ یہ ڈاکو ہی ہیں. مگر بھوانند مستقل رستہ تمام ہری ہرے مدھو کیٹے بھوے کچھ ایسا بھگن, وہی مستقل وندے ماترم گا رہا ہے, وہ گا رہا ہے. مہندرا کو تجسس ہوتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہے یہ. تو وہ سمجھاتا ہے کہ یہ دھرتی جو تھی, اس دھرتی پر یہ درگا ماں ہے. یہ درگا ماں پر جو اس پہ بلیو نہیں کرتا, غیر ہندو جو بھی ہے, غیر سنتان جو بھی ہے, وہ ایک ایسا کلنک ہے جس کی وجہ سے کالی ماں اتنی کالی ہو گئی, ورنہ وہ پاروتی وغیرہ سے زیادہ حسین تھی. ہم کو اس کو آزاد کرانا ہے ان سے. اور وہ ترانے پورے سناتا ہے جس کا مختصر ہے کہ اے ماں میں تجھے سلام کرتا ہوں, تیری ہوائیں, تیری فضائیں, تیری چاندنی وغیرہ. یہ تو غیر ہر ملک کے نیشنل سانگ میں ہوتے ہیں, لیکن جو اصل ہے کہ تیری حفاظت کے لیے 14 کروڑ ہاتھ ہیں, تو کمزور نہیں ہے, تیرے ہر دشمن کا ہم سروناش کریں گے. وندے ماترم میں وندے ماترم, اے ماں تیری جیت ہوگی. ابھی تو اور آئے گا, تھوڑا سا اور برداشت کیجیے گا. یہ 7 کروڑ آوازیں اور 14 کروڑ ہاتھ کیا ہے؟ یہ آسام, بنگال اور بہار کی یہ ایک ون کنٹری ہے. اس میں 7 کروڑ کی آبادی کے 14 کروڑ ہاتھ. یہ جب ہوں گے تو پھر اے ماں تجھے ہم آزاد کر دیں گے, یہ سناتا ہے. اور بولتے آزاد کس سے کرانا ہے؟ تو آزاد یہ جو مسلمان ہیں نشیلے, ان کو ایک جگہ کہا گیا ہے ملیچ سور, ایک جگہ کہا گیا ہے کینسر, ان لوگوں سے آزاد کرانا ہے. تو مہندرا پوچھتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کو کیسے آزاد کریں گے؟ تو کہا جیسے ہم نے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو وہ کیا تھا. ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ آج کتے بلیاں چوہے کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو اسے وہ پوچھتا ہے کہ کیسے نکالو گے؟ پھر وہ اس کا تیسرا اور چوتھا بند پڑتا ہے کہ 14 کروڑ ہاتھ مل جائیں تو بڑے سے بڑے دشمن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اب پلاسی میں سراج الدولہ کا کیا ہوا تھا میں بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا. مختصر یہ ہے کہ سراج الدولہ نے انگریز کو ڈیفیٹ کر کے باہر نکالا. اس کے بعد انگریز نے چال چل کے سراج الدولہ کے ہی چچا ماموں کوئی تھا, وہ اس کے ذریعے اس کا قتل کروایا. ایک ہی دن میں ڈھیر ہو گیا سارا. پھر مہندرا پوچھتا ہے کہ یہ انگریز میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہ تو بالکل ایک سیدھا سادہ آدمی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ انگریز بہادر ہوتا ہے, میدان میں آ کر ڈٹ جاتا ہے, مرنے سے خوف نہیں کھاتا. مسلمان عیاش ہوتا ہے, مسلمان سست ہوتا ہے, اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا انسان ہے. مہندرا کا بھی دل بھر آتا ہے, وہ بھی رونے لگتا ہے, اور وہ بھی وندے ماترم گانے لگتا ہے, اور سنتانوں میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے. تو وہ طویل ہے, بہت طویل ہے. اس میں وہ ایک ایک بھگوان کے پاس لے کے جاتے ہیں, بتاتے ہیں کتنی خوب پاروتی کالی ماں کتنی خوبصورت تھی. اس کے قدموں میں کبھی گنپتی ہیں, کبھی وشنو ہیں, کبھی شیوا ہیں. یہ سارے کے سارے اس کے آرڈر پر چل رہے ہیں. لیکن آج ان مسلمانوں کی وجہ سے اتنی کالی ہو گئی ہے, گلے میں کھوپڑیاں, انسانوں کو قتل کر کے جو سر لٹکاتے ہیں, 10 ہاتھ ہیں اس کے, اور وہ مکمل وائلنس پر اتر آئی ہے. اب اس کے بعد مہندرا جو ہے چلا جاتا ہے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے, اور وہاں پر یہ حال ہے کہ اس کی بیوی جو ہے جو بہت زیادہ بھکتی ہے اس کے پاس, تو اس کو بھگوان خواب میں آتے ہیں. بھگوان خواب میں آ کے بولتے ہیں کہ مہندرا تیرا ہسبینڈ جو ہے وہ سنتانوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے, اب تو اس کو آزاد کر دے. اگر وہ تجھ سے ملے گا تو پھر وہ اس دیش کو چھڑائے گا نہیں. تو وہ زہر کھا لیتی ہے. وہ پہنچتا ہے مہندرا, زہر کھا لیتی ہے, لیکن بچا نہیں پاتا. وہ مرتی نہیں, مگر وہ ابھی لمبی سٹوری ہے اس کی. تو وہ
जो हरी हरे का भजन है वो गाने लगता है, तो महेंद्रा भी चीख चीख के गाने लगता है। इतने में पुलिस वगैरह आके महेंद्रा को भी अरेस्ट कर लेते और सत्यानंद को भी अरेस्ट कर लेते, और खजाना लूटने के जुर्म में, जो कैश लूटे थे उसके जुर्म में, एक मुसलमान जमींदार आके सत्यानंद और महेंद्रा दोनों को गिरफ्तार करके लेके चले जाता है। और वो अब ये जेल का जो हाल है उसमें फिर एक बंकिम चटर्जी का ये जुमला सुनिए कि उस वक्त आज जो अंग्रेजों का इंसाफ है वैसे इंसाफ नहीं होता था, कोई सुनने वाला नहीं था। मुसलमानों का जो इंसाफ था, मुसलमानों का और अंग्रेजों के इंसाफ में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कह रहा है वो। फिर उसके बाद सत्यानंद को अरेस्ट करते हैं। सत्यानंद जाते हुए एक गीत गा रहे हैं, वो गीत ये है, हरी मुरारे नदी के किनारे एक औरत पड़ी है बचा ले, हरी मुरारे, वो गीत गा लेते चल रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे जो है एक तीसरा कैरेक्टर है जीवानंद, वो 100 किलोमीटर दूर जो है वो जीवानंद सुन लेता है आवाज, और उन्हें फौरी कल्याणी को बचाने आता है। फिर वो मर गई समझ के उसको छोड़ देके बच्ची को लेके चले जाता है। अलबत्ता अपनी बहन के पास बच्ची को छोड़ते हुए ये कहता है कि देख ये कायस्थ है। मनोवाद ने जिस शिद्दत के साथ ये कास्ट सिस्टम को इनके दिमागों में बिठाया है कि वो एक दूसरे को पहले जात क्या है पहले बताते थे, इवन माला माजिगा है दलित, मैं सही बोल रहा हूं सर, मगर पहले एक दूसरे से जात पूछते। और वो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो दीनी तबका है ये भी एक दूसरे को पहले बरेलवी, देवबंदी, ये वो जो नफरत है, ये नफरत यहाँ थी, उससे कहीं ज्यादा बता देता ये कायस्थ है बोल के। और उसके बाद मीटिंग होती है, सत्यानंद तो आजाद हो गया, हाँ सत्यानंद तो जेल में है, तो ये जीवानंद जो है थोड़ी सी चरस और गांजा वगैरह लेके जाता है, और पुलिस वो जमींदार को सबको नशा करा दे के सत्यानंद को लेके, महेंद्रा को लेके बाहर निकल जाता है। और फिर भवानंद को नहीं मालूम कि सत्यानंद आजाद हो गया। भवानंद ये जो पहले का कैरेक्टर है, भवानंद को भी नहीं मालूम कि सत्यानंद आजाद हो चुका है। वो भी एक पूरी फौज लेकर इसको छुड़ाने के लिए निकलता है, लेकिन भगवा कपड़ों में मुसलमान जिसको भी देख रहे भगवा कपड़ों में, उसको फौरी मार डाल रहे वहां पर। तो वो मुगल नवाब के कपड़े पहनकर निकलते हैं, और सत्यानंद की आजादी की खबर जैसे ही पहुंचती है हजारों लोग जमा हो जाते हैं। वहां पर एक नया कैरेक्टर आता है ज्ञानानंद, वो एक तकरीर करता है कि हम एक मुद्दत से इन सुवर मुसलमानों को खत्म करने के लिए बेचैन थे, आज वो वक्त आ चुका है। सत्यानंद जी गिरफ्तार हैं, सत्यानंद जी हमारे लिए विष्णु का अवतार हैं, वो ताकत है, हम उनके लिए अपनी जानें दे देंगे। बोलो हरी मुरारे मधुके, और चलो आज मुसलमानों का खात्मा कर लें, चलो आज इन मलीचों को दरिया में डुबो दें और इनके घरों को तबाह करके उसके तिनके में चेंज कर दें। हरी मुरारे मधुके भावे, पूरा आसमान गा रहा है, परिंदे गा रहे हैं सारे के सारे, और ये तमाम मिलकर जो है हजारों तलवारें निकल जाती हैं, हजारों तलवारें बाहर निकल जाती हैं। वो तलवारों के शोर से आसमान कांप रहा है, पहाड़ कांप रहे हैं। ये मंजर निकारी जो उसने की है, एक्चुअली जहनों में ये बिठा रहा है अनसाइंटिफिक माइथोलॉजिकल पावर ऑफ गॉड्स। तो उसके बाद फिर जब ये जाते हैं शहर में दाखिल होते हैं, और शहर में दाखिल होके उसको दोनों को ताला तोड़ते हैं जेल का, उसको बाहर निकाल लेते हैं दोनों को, और जितने दारोगा थे, पुलिस थे, जो मुसलमान ऑफिसर थे, घर थे, तमाम को गोली मारी, तमाम को खत्म कर देके वो आजाद लेके निकल ही रहे हैं। अभी अंग्रेज उस वक्त के जो भी बादशाह था उसकी तोपों के साथ जब वो फौज आती है, तो तोपें जब चलती हैं तो इनको तोपों का अब तक तजुर्बा नहीं था, पूरे शिकस्त खा के भागते हैं। मेरे दोस्तों, ये स्टोरी में पूरी अगर मैं करूंगा तो शायद आधा घंटा लगे, लेकिन वो जो नफरत उनके जहनों में बैठी है आपके खिलाफ, ये जो गौरक्षा के मामले में आगे बढ़ने वाले, ये जो लव जिहाद के मामले में मुख्तलिफ तरीकों से ये जो दुश्मनी कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, उसकी वजह समझना है तो आपको एक मरतबा आनंद मठ पढ़ना पड़ेगा। आनंद मठ ही वो किताब है जिसके अंदर जगह जगह ये होता है। खैर, सीतानंद जाके तय करते हैं कि सत्यानंद और महेंद्रा दोनों जाके तोप बनाने की तैयारी करेंगे। सत्यानंद तोप बनाने के बारूद और बनाने वाले टेक्नीशियन की तलाश करता है, और इधर दूसरा जो महेंद्रा है वो जाके कारखाना बनाने की कोशिश करता है।
اور اسی دوران میں جیوانند کی بیوی ایک عورت ہے لیکن مردانہ لباس پہن کے وہ بھی جو کوششیں کر رہی ہے مردانہ وار، اس میں بھی وہ بہت کچھ کہتا ہے. البتہ مہندرا ایک جگہ کہتا ہے مجھے بیوی بچے سے ملاؤ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی بنگال آزاد نہیں ہوا، تم عہد کر چکے ہو. عہد ان کا یہی تھا کالی ماں کے سامنے کہنا کہ اے ماں، جب تک مسلمانوں کو ختم نہیں کروں گا، یہ دیش کو آزاد نہیں کروں گا، نہ اپنے گھر کو جاؤں گا، نہ اپنی بیوی سے ملوں گا، نہ بچوں سے ملوں گا. وندے ماترم، اے ماں تو زندہ باد، تو زندہ رہے. یہ عہد ہے، یہ جو آپ کو کئی لیڈروں جو انہوں نے شادیاں بھی کی تو بیویوں کو چھوڑ دیا کئی سال سے، کئی نے شادی نہیں کی، یہ وہی پورے کے پورے وہی ہیں. تو وہاں پر وہ کہتا ہے بیوی بچوں سے ملاؤ، تو اس کو کہتا ہے کہ تم بنگال کی آزادی تک نہیں مل سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں دوستو. مہندرا کہتا ہے کہ یہ تو ہنسا ہے، ہم تو ویشنو ہیں اور ویشنو کے لیے ہنسا پاپ ہے. تو یہاں پر جو ستیانند ایکسپلینیشن دیتا ہے اس میں ہندو اور ہندوتوا کیا چیز ہے یہ کھل کر آئے گی. وہ جواب یہ دیتا ہے کہ اہنسا وشنوئزم نہیں ہے، اہنسا وشنوئزم نہیں ہے، یہ بدھا کی نقل ہے. اور یہ جو بدھا کرتے ہیں، یہ بدھا یہ وشنوئزم نہیں ہے، یہ چیتنیازم ہے. تو اصل وشنوئزم یہ ہے کہ جس میں بھکتی بھی ہو اور شکتی بھی ہو، ہاتھ پھول مالا کے لیے ڈالنے کے لیے بھی ہوں، وہی ہاتھ تلوار اٹھا کے گردن مارنے کے لیے بھی ہوں. ہمارا مذہب یہ ہے. توپوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بھوانند کی بیوی شکتی مردانہ لباس میں آ کے عہد لیتی ہے، اور وہ عہد اسی طریقے سے لیتی ہے کہ اگر میں جان نہیں دے سکی تو زہر کھا لوں گی. جگہ جگہ وندے ماترم کے 1 بند 2 بند 3 بند، یہ سچویشن کے حساب سے وندے ماترم کے وہاں پر فٹ ہو رہے ہیں. کہیں 14 کروڑ ہاتھ کا معاملہ ہے، کہیں موٹیویشن کے لیے، جیسے یہاں پر اس کی بیوی شکتی جو ہے وہ مردانہ لباس میں آ رہی ہے تو اس کو بھگوان آ کے شکتی کا نعرہ دے رہے ہیں، موٹیویشن دے رہے ہیں. وہ وندے ماترم کا وہاں پر بند آتا ہے. بھوانند حکم دیتا ہے کہ بندوقیں جمع کرو. اگر ایک جگہ سونے کے زیور ملے اور ایک جگہ ٹوٹی ہوئی بندوقیں، زیور چھوڑو، پہلے بندوقیں لے لو، اور اس کے بعد 20 25 مل کے جتنے قریب کے مسلمان گاؤں ہیں ان کو ختم کرو. وندے ماترم کے نعرے ہر طرف گونج رہے ہیں، اور اس وندے ماترم کے نعروں کے اندر گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، سامان لوٹا جا رہا ہے، لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ستیانند اور بھوانند کے پیروں پہ سر رکھ کے عہد کر کے نکلتے ہیں اور مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے نکلتے ہیں اور بستیوں میں آگ لگاتے ہیں. انگریز اگر مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے بھی ہیں تو یہاں رائٹر کے وہ جملے پڑھیے. وہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ انگریز وارن ہیسٹنگز اس بات سے ناواقف ہے کہ بھگوان کی یہ اچھا ہے کہ انگریز حکومت کریں یہاں پر. وہ نادان ہے، ابھی اس کو نہیں معلوم. اصل مشن ہم سنیاسیوں کا، سنتانوں کا اصل مشن مسلمان دشمن نہیں ہے ان کے، بلکہ ان کے اصل دشمن مسلمان اصل دشمن ہے، انگریز نہیں ہے. انگریزوں کو راج پہ لانا ہماری زندگی کا مقصد ہے. پھر اس کے بعد 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کوئی نعرہ لگا رہا ہے وہی وندے ماترم کے بیچ میں کہ نکالو ان گنجے مسلمانوں کو یہاں سے، نکالو ان گنجیٹیوں مسلمانوں کو یہاں سے. ایک کہتا ہے کہ اب ان کے مسجد ختم ہوں گے اور وہاں پر ہمارے مدھو مندر یہ قائم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں سے وندے ماترم کی آوازیں آنے لگتی ہیں. گھمسان کی جنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ستیانند بہرحال ابھی توپ پہنچے نہیں ہیں ان کے، انگریزوں کی توپوں کو یہ بھوانند ستیانند وغیرہ مل کے پورے توپوں کو ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد مسلمان سارے ختم، انگریز بھی جو مقابلے کے لیے آئے تھے سارے ختم ہو گئے. اور کیپٹن تھامس گرفتار ہوتا ہے اور کیپٹن تھامس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، ہماری دشمنی تو مسلمانوں سے ہے، تم کیوں آ گئے بیچ کے اندر. اور تمام توپوں کا رخ اب مسلمانوں کی فوج کی طرف ہو جاتا ہے. اب تک کوئی تذکرہ نہیں تھا ناول میں مسلمان فوج کا، ابھی اچانک کہاں سے مسلمان فوج آگے نہیں معلوم. بہرحال پوری مسلمان فوج کو اپنی توپیں نہیں ہیں، ان کی توپوں پہ چڑھ کے وہ مسلمانوں کو پورا ختم کرتے ہیں. لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ستیانند کہ اب لوگوں کو جمع کرو، اپن کلکتہ پہ اٹیک کریں گے. تو بھوانند کہتا ہے کہ نہیں اب کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ سارے کے سارے سنیاسی مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنے میں مصروف ہیں، اس وقت وہ نہیں آ سکتے. اب جو ہزاروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے مردوں کو لاتے مار کر ان کے منہ پہ تھوک کے جا رہے ہیں لوگ. اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو بولتے ہیں بول بندے ماترم، اگر نہیں بولا تو اس کو وہیں پر
ختم کر دے رہے ہیں. اور پھر ایک ہوتا یہ ہے کہ شانتی کا جو شوہر مر گیا، مرنے والوں کی لاشوں میں پڑا ہے لیکن مرا نہیں ہے، تو وہ جاتی ہے ڈھونڈ کے نکالتی ہے، تو وہاں پر ایک مہاتما آتے ہیں اور وہ مہاتما آ کے کچھ ایسا مرہم لگاتے ہیں کہ اچانک اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ مہاتما جا رہے ہیں سیدھے ستیانند کے پاس، اور ستیانند کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان پورے ختم ہو گئے، اور ہندو مسلمان یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اب گھروں کو چھوڑ کے کہ ہم اللہ اکبر کہتے رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں کیا ملا، جیتے تو سارے تلک والے. اب وہ اپنے چہروں پر گلال لگا کے، بٹو لگا کے، داڑیاں کٹا کے اب وہ بھاگ رہے ہیں. اور وہی سوامی جی جو بڑے مہاتما ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تم کو میرے ساتھ چلنا ہے. وہ کہہ کہ نہیں، یہ تو اب تو وقت آیا، مسلمانوں کا راج ختم ہوا، اب ہمارا راج ہوگا، اب ہم لگان وصول کریں گے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اس کے لیے بھگوان کی اچھا صرف ایک ہے کہ انگریز کرے گا، کیونکہ حکومت چلانے کے لیے نالج، ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. انگریز اس میں نہ صرف ماہر ہے بلکہ وہ سکھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو وہ ستیانند بڑا آزردہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر ہمارا راج نہیں، انگریز کا راج آنا ہے، تو مجھے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کے کام پہ کیوں لگائے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے، تم میرے ساتھ ابھی اصل گیان جو ہے ادھر چلو. یہ جو گیان ہے 33 کروڑ بھگوانوں کا، یہ تو لوور کاسٹ ان لوگوں کا ہے. ہمارا اصلی دھرم جو ہے وہ اصلی دھرم جو ہے وہ اوپر ہے. تم کو ہمالیہ کی پہاڑی پہ میں لے کے جاؤں گا، اب تم وہاں چلو. وہ روتے ہوئے دونوں مل کے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پر اینڈ ہے. اب اس پوری کہانی سے جھوٹ جو بولے جا رہے ہیں، آزادی کا گیت، غلط بات. کس کی آزادی؟ ہندوستان کی نہیں، وہ مسلمانوں سے صرف اسٹیٹ آف بنگال کی آزادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور فقیر سنیاسی موومنٹ 100 سال پہلے اٹھ چکا تھا، جس میں صرف ورڈ وندے ماترم، جس کو گاندھی جی بھی وندے ماترم لکھتے تھے، وہ فقیر سنیاسی موومنٹ. اس کی سٹوری یہ ہے کہ زمیندار جو تھے، جتنے بھی ہندو سنیاسیوں کو دیتے تھے، مسلمان فقیروں اور درویشوں کو دیتے تھے. جب انگریز نے ٹیکس کو ڈبل کر دیا تو اس کے بعد وہ جب پیسہ دینے نہیں لگے تو وہ لوگ وندے ماترم بول کے انگریز کے خلاف اٹھے. اس وندے ماترم کو بنکم چٹرجی نے چالاکی سے یوز کر کے اس کے اوپر یہ گیت 1872 میں لکھا، جہاں سے ڈیوائڈ اینڈ رول شروع ہوتا ہے. تو یہ دیش بھکتی کا نہیں ہے، یہ چالاکی ہے اس کی. پھر وندے ماترم کا آنند مٹھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا جاتا، بالکل جھوٹ. کیونکہ بغیر اگر وندے ماترم کو سمجھنا ہے، اس کے بندوں کو، اسٹینزاز کو، تو آپ کو اسٹوری پڑھنی پڑتی ہے. ہر اسٹوری کے سچویشن میں ایک کہاں مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں، کہاں وندے ماترم پڑھا جا رہا ہے، کہاں موٹیویشن دینا ہے سب کو، اور کہاں مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر جا رہے ہیں، تھوک رہے ہیں. ہر ایک بند ہے وندے ماترم کا، ایک بند اس سچویشن میں ہے. اب یہ تصور کرتے جائیے. ابھی تو وہ کتاب بینڈ ہے، آپ کو حیرت ہوگی. جو اوریجنل آنند مٹھ ہے اس کو غائب کیا گیا ہے مارکیٹ سے. جو مارکیٹ میں آپ جا کے خریدیں گے، جو اوریجنل ہے اس میں مسلمان بدترین ویلن ہے، انگریز سائیڈ ہیرو ہے. اور جو آج مارکیٹ میں اویلیبل کتاب ہے اس کے اندر ویلن انگریز ہے اور مسلمان ایک سائیڈ ہیرو کے طور پر ہے. تو یہ جھوٹ تھا. پھر یہ پیٹریاٹک گیت بولتے، لیکن پیٹریاٹک گیت وہ ہے، ابھی اشارتاً بات کی ہے مصطفیٰ ملک صاحب، قومی گیت ماننے سے اس کو انکار، ریزسٹنس جو ہو رہا تھا، گاندھی، نہرو وغیرہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نیشنل سانگ ہو تو کسی پرٹیکولر کاسٹ کے کوئی دھارمک سلوگنس یا دھارمک کنیکشن نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور یہ پورا وندے ماترم جو ہے اس زمین کو، ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ جو درگا ماں ہے یہ بھگوان، ٹیگور خود تسلیم کرتا ہے کہ بنکم چٹرجی نے اس زمین کو، یعنی درگا ماں کو 12 ہاتھ والی، وہ جو کالی ماں کو درگا ماں کے بھگوان بنا کے پیش کیا ہے. اور جگہ جگہ یہ ملے گا آپ کو کہ یہ درگا ماں یہ حاضر ہے، یہ ناظر ہے، یہ دیکھ رہی، یعنی کہ خادر ہے، یعنی کہ علی کل شیء قدیر ہے، بصیر بالعباد ہے، حی و قیوم ہے. یہ جگہ جگہ کہا جاتا ہے. تو یہ نیشنل سانگ نہیں ہو سکتا، یہ کسی پرٹیکولر کیڈر کا کام ہو سکتا ہے، ریلیجیس. جی. اور نہ یہ پیٹریاٹک سانگ ہے، کیونکہ اگر اس وندے ماترم کو سمجھ کے کوئی پڑھے گا تو وہ دیش پریمی نہیں بنے گا، بلکہ بھگوا پریمی بن سکتا ہے.
وہ مسلمانوں سے، کرسچنوں سے، سکھوں سے، ایون دلتوں کے بارے میں اس میں جو آئی ہے بات کہ جیسے ڈاکو آ رہے ہیں تو ستیانند کہتا ہے کہ یہ جو بیکورڈ ہیں، شودرا ہیں، یہ آج کل یہی کر رہے ہیں، انسانوں کا گوشت بھی یہی لوگ کھا رہے ہیں. تو ایسی جگہ جگہ سب کی جو انسلٹ کی گئی ہے یہ بھی یہ ہے. اور جھوٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمانوں یا مسلمانوں بادشاہوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ سن چکے ہیں کتنا ہے یہ. اور میرا دوستو یہ چند باتیں تھیں. اب فیصلہ آپ یہ کیجئے، فیصلہ کیا کریں گے ہم. میں اکثر جوک سناتا ہوں، مغل اعظم کا ڈائلاگ ہے وہ. شہزادے سلیم کہتے ہیں انار کلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا. تو اکبر اعظم کہتے ہیں اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم بابری مسجد کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، ہاتھوں کو توڑ دیں گے. کتنے توڑے ہاتھ؟ ہم پرسنل لا میں دخل اندازی کرنے کے خلاف ہم سینوں پہ گولیاں کھائیں گے. کیا ہوا؟ وہ تو جگہ جگہ اکثر بول کے مثال دیتا ہوں میں کہ کسی پہلوان سے آپ بھیڑ گئے تو انہیں ایک رکھ کے منہ پہ دیتا ہے فائٹ، تو میرے پہ ہاتھ اٹھایا، اب بتاتا ہوں تیرا. دوسرا پھر اٹھایا ہاتھ، تو میرے کو پہچانا نہیں. تیسرا پھر وہ گلی کے نکڑ تک لے کے جاتا. تو گلی کے نکڑ تک ہم آ گئے. جس دن وندے ماترم کا یہ 6 بند پورے پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد تھوڑے دن میں یہ پوری ناول فری ٹو سیل آ جائے گی مارکیٹ میں. اس وقت آپ کے بچوں کے دشمن کیسا بنیں گے لوگ. میں اس دن سے پریشان تھا. اللہ ہمت دے، استقامت دے مشتاق ملک صاحب کو. ان کا پہلا فون آیا اس پہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا چلو ایک تو مجاہد ہو، ورنہ 15 سال سے میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ کتاب بھیجی. واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ مستقل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز فری میں PDF لو مجھ سے اور یہ پڑھو، یہ ہونے والا ہے. آج ہو گیا. میری باتوں پہ ہنستی ہے دنیا ابھی، میں سنا جاؤں گا فیصلوں کی طرح. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن کوئی اٹھنے تیار نہیں ہے. مجھے معلوم ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے ارے ابو ایمل کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا، عمران خان کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا، موسی محمد موسیٰ کیا نام ہے مرسی کے ساتھ کیا ہوا. کیا کر لیے لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ اور میں پکڑے گئے اور وہ کچھ نہ کچھ فریم کریں گے، اور فریم کرنے کے بعد یہ فوٹوز، پریس والے بھی ہیں یہاں پر، یہ فوٹوز جا کے آپ کو پوچھیں گے تو آپ تھے نہ ہو تقریر میں، تو آپ صاف انکار کر دیں گے نہیں علیم خان غلط بولا بول کے. مجھے معلوم ہے یہ قوم ساتھ دینے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی قیامت میں ایک ہی سوال ہے، کیا کر کے آئے بتاؤ. یا اللہ میں تیرے لیے دین کے لیے یہ کرا اور میری قوم میرے ساتھ یہ کری کہ کم از کم گھروں سے نکل کے میٹنگ میں آتی، وہ بھی نہیں آئی. کم وقت پہ بھی نہیں آتی، بیماری ہے وہ بھی نہیں کر سکی. بس میرا نام اعمال یہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے گا. تھینک یو، جزاکم اللہ.